بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت. آپ ان سے اختلافات کریں، اتفاق کریں، ان کے نظریات سے بہرحال آپ ان کو جانتے ضرور ہیں. زید زمان حامد صاحب. تھینک یو ویری مچ زید صاحب فار گریسنگ ڈی سائفر. اٹ از اے پلیجر جی. یہ بتائیے کہ یہ لال ٹوپی کیوں، سبز یا سفید کیوں نہیں؟ وہ جب علامہ اقبال نے ترک مسلمانوں کے بارے میں فرمایا تھا جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، تو اقبال نے بھی اس وقت لال ٹوپی کا ہی حوالہ دیا تھا کہ کلائے لالا رو رسوا ہو گئی. تو سرخ ٹوپی یہ ہماری خلافت عثمانیہ کی ایک نشانی بھی ہے. اچھا. اور اٹ شوز پیشن، سیکریفائز، بلڈ، قربانی. بہت سارے ریفرنسز سرخ ٹوپی کے ہیں. اور بٹ یہ بادشاہ خان بھی لال ٹوپی پہنتے ہیں. وہی بات کہ پرواز تو بے شک ایک ہی فضا میں ہے، کرگس کی بھی اور شاہین کی بھی، اور لیکن ان کے مقصد زندگی کا حیات اور مختلف ہوتا ہے. وہ لوگ سیکولر ہیں، کمیونسٹ ہیں، لادین ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف رہے. ان کی آئیڈیالوجی اور ہے. بے شک وہ سرخ ٹوپی والے ہیں، لیکن ترک مسلمانوں کی بھی سرخ ٹوپی، ترک پرچم بھی سرخ ہے. اور بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ شمالی افریقہ میں، موراکو کے بھی ایکچولی نیشنل ڈریس میں ریڈ کیپ ہی ہے. تو سرخ ٹوپی مسلمانوں میں بڑی ایک رومانٹک آئیڈیلزم کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے. اٹ واز اے ریکگنیشن آف اسلام. ٹرکی میں باقاعدہ اس پہ جنگ ہوئی جب مصطفیٰ کمال نے اس کو بین کرنے کی کوشش کی. سو اٹ از ایکچولی کالڈ دی ہیٹ وارز. وہ ترک مسلمان اپنی ترکی ٹوپی پہننا چاہتے تھے اور وہ ہیٹ لانا چاہتا تھا. باقاعدہ اس ٹوپی پر جنگ ہوئی، اس رنگ پر جنگ ہوئی. سو somebody brought this cap for me from Turkey perhaps. I don't remember actually. ہو گیا اس کو پہنتے ہوئے. 20 years. 20 years. I almost become my identity actually. وہی لال ٹوپی والا. جی لال ٹوپی والا جو پورا بھارت مجھے اسی لال ٹوپی والے سے جانتا ہے. کتنی زبانیں بول لیتے ہیں زید صاحب آپ؟ Well, I can survive in Urdu and English. نہیں، I know کہ آپ پرشین اور عربک میں بھی. جی، اور عربک اور پرشین میں I can communicate. working knowledge ہے میرا اچھا گزار. آئی ایم ناٹ انٹلیکچوئل ان دیٹ. آئی کی ناٹ ریڈ اور رائٹ. آئی کین سے انٹلیکچولی کتابیں نہیں لکھ سکتا ہوں، لیکن آئی کین کمیونیکیٹ. اف یو لیو می ان تہران اور اف یو لیو می ان عرب لینڈ آئی ول ناٹ گیٹ لاسٹ. اچھا، پوری دنیا مبارکباد دے رہی ہے بھارت کو کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا. پاکستان کے اندر بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو بہت سے لوگ پاکستان کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جس سے دل اداسی ہوتا ہے، بلکہ غصہ سا آتا ہے مجھے تو. کریکٹ. لیکن آپ نے بھی کوئی مبارکباد نہیں دی بھارت کو کہ بھئی آپ چاند پہ پہنچ گئے، مبارک ہو. ایک سائنٹیفک ایک اچیومنٹ تو ہے. اسی میں عام طور پہ ٹرولنگ نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ اے ٹرول جو سوشل میڈیا پہ کروں، لیکن اس دفعہ بھارت کی میں نے کی ہے. اچھا، مبارکباد دی ہے. کیا کہا آپ نے ان کو؟ اسی ان کی بےزتی کی ہے، ان کو رسوا کیا ہے. ریئلی چاند پہنچنے پہ رسوا کر دیا آپ نے ان کو؟ The fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. یہ جو ابھینندن کو F-16 مار گرانے پر ویر چکر دے سکتے ہیں اور جن کی پوری انڈسٹری جھوٹ کی جن کی قائم ہے، بالی ووڈ سے لے کر ان کا نیشنل نیریٹو تک سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے. اینڈ یو نو اٹ بیٹر دین می کہ کس طرح یہ لوگ بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. ایسٹ پاکستان میں کلیم کریں گے کہ ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا دہشت گردی کرنے میں. وہ ساری پاکستان نے ہسٹری کو اس طرح ڈسٹورٹ کرتے ہیں اور اس بے شرمی سے، بیکاز دے فیل کہ دے ہیو اے پاورفل میڈیا سو دے کین گیٹ اوے ود دیٹ. تو آپ سے کہ یہ مشن کوئی کامیاب نہیں ہوا؟ کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے دیٹ از اینیمیٹڈ کمپیوٹر گرافکس، CGIs، AI جنریٹڈ. اور صرف میں ہی نہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہیں. ناسا نے یا کسی اور اسپیس ایجنسی نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے لینڈنگ کی ہے یہ کنفرم لینڈنگ ہے. جو انہوں نے آفیشلی پریزنٹ کیا ہے اٹس ایکچولی کامیکل. وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے کلپس ہیں جو انہوں نے دکھائے. اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ سو کالڈ سیلیبریٹ کر رہے تھے، یو کوڈ سی کہ دے ور فیکس. کچھ ہمارے ناظرین زید صاحب یہی کہیں گے کہ زید صاحب تو بس اب مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. اور مجھے ایویڈنس دے یہ. اور دوسری بات یہ کہ فار ایگزامپل چلے 1 in a million ہم مان لیتے ہیں یہ چاند پہ پہنچ گئے، کیا اکھاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ 80 کروڑ لوگوں کو ان کے ٹوائلٹ میسر نہیں ہے. پورا ملک ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے سول وار میں، ایتھنک رائف میں. منی پور کی حالت دیکھیے، ہندو اور کرسچنس کی، مسلمانوں کی زندگی دیکھیے، کشمیر میں مسلمانوں کی حالت دیکھیے.
انڈیا اس سے پہلے کبھی ڈسنٹیگریٹڈ نہیں تھا. ملینز آف ہندوز educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because اس وقت انڈیا اتنا ریڈیکل ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی نارمل ہندو بھی نہیں رہ سکتا ہے. سو اب اگر یہ چاند پر پہنچ بھی گئے, انہوں نے اپنا روور اتار بھی دیا اس میں جا کے, تو کیا کر لیں گے اس کے بعد؟ ان کے پوری دنیا کے امن کے لیے, بھارت میں امن کے لیے, بھارت میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے یہ 80 کروڑ بھوکے ننگوں کو جو ریل کی پٹری پہ بیٹھ کر پوپ کرتے ہیں روز صبح, ان کو باتھ روم مل جائے گا. سو اٹس ناٹ سم تھنگ. نہیں, لیکن یہی اگر پاکستان کرتا تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے کہ یہ پاکستان نے کیا زبردست کارنامہ انجام دے دیا. ہمارے ہاں بھی تو غربت ہے, سب کچھ. ٹیکنالوجی میں انڈینز ہم سے بہت آگے ہیں, یہ فیکچوئل میٹر ہے. انہوں نے اپنی, کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی کو جو پرائیویٹ انڈسٹری تھی اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا تھا. ورنہ پاکستان نے 1962 میں راکٹ بھیجا تھا خلا میں. We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. ساؤتھ کوریا اور چائنا پاکستان میں آ کے بٹالہ انجینئرنگ لاہور میں جا کے دیکھا کرتے تھے کہ انڈسٹری کیسے لگائی جاتی ہے. آپ جرمنی کو قرضے دے رہے تھے, پاکستان واز این انڈسٹری. لیکن اب ماضی میں تو اب نہیں رہ سکتے نا. وہی عرض کر رہے ہیں بات آپ کو, وی ایکسیپٹ دس کہ انڈیا از ہائر, اس کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہم سے زیادہ ہے. وہ $150 ارب کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کا اسپیس مشن ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. وہ سیٹلائٹس لانچ کرتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ چاند پہ لینڈ کیے ہیں؟ ابھی مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے. ان فیکٹ آئی تھنک دے آر لائنگ آؤٹ آف دیئر ٹیتھ. یہ صرف دنیا کے بڑے ملکوں میں G20 میں G7 میں اپنا اسٹیچر بڑا کرنے کے لیے ایک ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ان فیکٹ از گوئنگ ٹو بلو اپ آن دیئر فیس, بیکاز مذاق ان کا بنے گا. کیونکہ یہ F-16 مار کے گراتے ہیں, دنیا میں کسی نے ایکنالج نہیں کیا. ایون امریکن نے بھی کہا کہ یار F-16 تو پورے پاکستان کے پاس. انہوں نے ویر چکر دے دیا. مطلب the level of deception they create is actually hilarious. So moon landing is also a hilarious stunt. I very strongly believe. So میں اس پہ ٹرولنگ ضرور کروں گا, ان کو مبارکباد ڈیفینیٹلی نہیں دوں گا. اچھا, ایک اور ایشو کم از کم بھارت کے لوگ بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, بلکہ پاکستان میں بھی اب بہت تنقید کرتے ہیں یہاں پہ لوگ, کہ آپ غزوہ ہند کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے اس کو آپ کوٹ کرتے ہیں, اور آپ کا یہ یقین ہے کہ غزوہ ہند ہو کے رہے گی اور پاکستان ہندوستان پہ قابض ہو کے رہے گا. اب جو میں نے حدیث پڑھی اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو غزوہ ہند کے یقیناً ہیں, ہند پہ قبضہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے غزوہ تو ہند ہو چکا, مسلمانوں نے قبضہ بھی کیا ہند پہ, پاکستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ہم 1000 سال ساتھ ہم نے حکومت بھی یہاں پہ کی, پھر اپنی غلطیوں سے وہ حکومت چلی بھی گئی, تو پھر اب غزوہ ہند کی کیا ریلیونس رہ جاتی ہے؟ دیکھیے عبدالباسط بھائی, آپ نے جن احادیث کا ریفرنس دیا, اگین بالکل واضح بات ہے کہ یہ احادیث اینڈ ٹائمز کی ہیں, اولین وقت کی نہیں ہیں. آپ جس حدیث شریف کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے تصادم کرے گی, اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی, پھر وہ فوج پلٹے گی اور شام جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ سیکوینس جو ہے یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا. یہ سیکوینس اینڈ ٹائمز کا ہے, آخری دور کا ہے. اور غزوہ ہند کے جہاں تک تعلق ہے, آپ اس کو غزوہ ہند نہ کہیں, آپ نہیں مانتے ان حدیث کو, ٹھیک ہے نہ مانیں. یہ تو ایک عام پاکستانی بھی ماننے پہ مجبور ہوگا کہ بھارت پاکستان سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہے, بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. ابھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہے, اس میں نقشہ اکھنڈ بھارت کا لگا ہے نا. اب وہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر پر قبضہ کریں گے, ہم دریائے سندھ تک آئیں گے, ہم سندھو تک آئیں گے. انڈس ریور, یہ جو ان کا نتھو رام گوڈسے ہے, ابھی تک انہوں نے اس کی راکھ کو دریا میں, گنگا میں یا جمنا میں پھینکا نہیں ہے, کیونکہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری راکھ کو دریائے سندھ میں پھینکا جائے. سو وہ تو آئیں گے. اکھنڈ بھارت ان کا ایک آئیڈیالوجیکل, ایموشنل, ایک پیشنیٹ ڈریم ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اور اکھنڈ بھارت کے رستے میں صرف پاکستان کھڑا ہوا ہے. سری لنکا کو ہڑپ کرنا یا نیپال یا برما کو ہڑپ کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم پاکستان ہے. ونس دے اوور رن پاکستان, اف دے فیل دے کین. سری لنکا میں تو کتنے, جفنا میں کتنے عرصے جنگ کرتے رہے, وہ ایک اس لیے کہ وہ اسٹل وہ پراکسیز کے ذریعے کر رہے تھے نا. اگر انویژن کرتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ لیول ہے. پاکستان اگر وہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچا سکے یا اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا, تو اس کے بعد ریجن کا کوئی ملک ہمیں نہیں روکے گا. جبھی تو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ افغانستان سے ملیشیا تک بنایا ہے.
اور مطلب شیملیسلی اس بات کی کوئی انہوں نے جیو پالیٹکس کی پرواہ نہیں کی, اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی پرواہ نہیں کی, یہ پرواہ نہیں کی کہ ریجن میں دوسرے ملکوں کو کتنا برا لگے گا. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں کھل کے اکھنڈ بھارت کا میپ لگایا ہے. اور جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے, جو ایکسپینشنسٹ ہے, جو ہندو سپریمیسی کو بلیو کرتی ہے, جو مسلمانوں کا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو راشٹرا بنے گا, یہ میں چیزیں اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر رہا, چونکہ پاکستان میں ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے. ہم ہندوستان کے اندر ہونے والے واقعات کو اپنی نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں بناتے. ہماری پولیٹکس آپس میں چلتی ہے یا فوج کے خلاف چلتی ہے یا ہم پولیٹیکل ٹرف کے لیے لڑتے ہیں. انڈیا میں پولیٹکس ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. وہ الیکشن جیتتے ہیں پاکستان کے خلاف نیریٹو پہ یا کشمیر کے خلاف نیریٹو پہ, اور مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ پہ. مودی پرائم منسٹر صرف اس لیے بنا ہے کہ اس نے گجرات میں مسلمانوں کو ذبح کیا تھا. اگر وہ یہ نہ کرتا, اگر وہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ نہ کرتا گجرات میں, کبھی یہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر نہ بنتا. وہ کریڈینشل تھے. یہ سی وی پہ لکھا ہونا ضروری ہے آپ کے کہ میں نے اتنے ہزار مسلمان زندہ جلائے. اور اگلے پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے لیے ان کو یہ کرنا ہے پاکستان کے خلاف ایک میجر ایڈونچر. وہ اپنے خیال میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محدود رہے گی کشمیر تک, تو دیٹس اے ڈینجرس کیلکولیشن. اٹ کین گیٹ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول. آپ اس جنگ کو جنگ کہیں یا غزوہ ہند کہیں, وی کال اٹ غزوہ ہند, وی کال اٹ دا فائنل ڈیسائسو وار ود انڈیا. یہ جنگ جو ہندو بھی اس جنگ کو مانتے ہیں, ان کے اپنے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگ ہماری ہوگی پاکستان کے ساتھ. پاکستان تو 1947 میں بنا, یہ کیسے ممکن وہی ہے؟ بات کہ پاکستان تو 1947 میں بنا, لیکن احادیث شریف میں 1400 سال پہلے کیسے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج بھارت پہ آخری دور میں بھارت پہ کرے گی. افغانستان سے بھی ہو سکتی تھی, اگین ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے نیوکلیئر پاور آپ کو بنایا ہے. پچھلے 50-70 سال سے بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں کون سی قوم ہے؟ ہمیں افغانستان تو نہیں, افغانستان تو ان کا الائے رہا ہے پچھلے 70 سال. یہ تو طالبان آئے خالی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ انڈینز کے ڈائریکٹ الائز نہیں ہیں, لیکن پاکستان بننے کے وقت سے لے کر آج تک افغانستان ہیز بین این الائے آف دی انڈینز. ہمیشہ ہماری پشت سے انڈینز وہاں سے ہمیں تکلیف پہنچاتے رہے, چاہے پختونستان ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو. سو جو احادیث شریف میں ریفرنسز اور حوالے دیے گئے, ایون پاکستان کے پرچم کا حوالہ دیا گیا ہے, یعنی یو ول بی سرپرائز. لیکن جو لوگ اس کو کالا پرچم, کالا جھنڈا, حدیث میں اس علاقے سے کالے جھنڈے بلند ہوں گے, the translation is not exactly black flags, it's dark green flags. عربی زبان میں رایت السود جو ہے وہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈوں کو بھی کہا جاتا ہے in classic Arabic. And with this is an absolute amazing interpretation of this Arabic. اچھا, اس کا مجھے نہیں تھا, میرا خیال تھا کالے جھنڈے. کالے جھنڈے, لیکن جو کلاسک عربک ہے, آپ پرانی ڈکشنریز عربک کے نکال کے دیکھیے, اس میں رایت السود کا مطلب ہے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے. یہ کس کے جھنڈے ہیں؟ اللہ نے اسلامک نیوکلیئر پاور کس کو بنایا, آپ کو کیوں بنایا, پاکستان بنا کیوں ہے؟ ایکچولی the reason پاکستان came into being was, the only reason we came into being was کہ پاکستان نے سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنا تھا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, یہ آپ کی ریٹن ڈیسٹنی ہے, whether you like it or not. ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. غزوہ ہند کیسے آپ لڑیں گے؟ مطلب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو. جی, ہم کیسے لڑیں گے, وہ سوال ہے. اصل میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں, لوگوں کے کھانے کے مسائل, انفلیشن آپ دیکھیے, اندرونی اعتبار سے ہم خلف اشار کا شکار. ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا, ٹھیک ہے, لیکن باقی عبدالباسط بھائی, کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہمارے ہمسائے میں افغانستان تھا جس پر 40 سال کے اندر 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا. پہلے رشینز, سوویتس آئے, اس کے بعد امریکنز آئے. لیٹسٹ ہسٹری میں, دنیا کے پچھلے کئی سو سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک پہ 50 سال کے عرصے میں 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہو اور دونوں شکست کھا کے نکل گئی. افغان طالبان یا مجاہدین کے پاس کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ دیز وارز, ٹھیک ہے, افغانستان تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی لیول تک پہنچے؟ افغانستان آکوپائی ہوا, دونوں مرتبہ ہوا, لیکن اٹس دا ریزیلینس آف دا پیپل, اٹ از دی, یہ جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا اس قوم کا, اور یہ کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم غلامی قبول نہیں کریں گے اور ہم آکوپائز کو نکالیں گے باہر. بے شک دنیا میں مدد کی لوگوں نے ان کی, لیکن کم از کم یہ جو امریکن وار تھی, ابھی سوویٹ وار میں تو مدد کی دنیا نے ان کی, امریکن وار میں تو کسی نے مدد نہیں کی. طالبان نے جو بھی قربانیاں اور شہادتیں دی ہیں وہ اپنے اللہ کے فضل سے. واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں میں اتنی ریزیلینس رہ گئی ہے؟ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی. پاکستانی قوم ہم ڈیکیڈنس میں چلے گئے ہیں, ہم آپس میں ناتفاقی کا شکار ہیں, لیکن یہی میدان جنگ, یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی. ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم. وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھیں,
اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے، اس لیے کہ وی آر ٹیکنگ پاکستان فار گرانٹیڈ. ہماری یہ جنریشن جو ہے پاکستان کو صرف فار گرانٹیڈ لیتی ہے. باپ دادا کی قربانیاں تھیں، ہمیں کیا ملا، ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا. ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا. ابھی انڈینز تو آ رہے ہیں، آج آئیں، اگلے مہینے آئیں، 6 مہینے بعد آئیں، 1 سال بعد آئیں، الیکشن جیتنے کے لیے آئیں یا اس جیت کر آئیں، دے آر کمنگ. اور ہمارا جتنا بھی ایسٹرن بیلٹ ہے، ہمارے ریور انڈس کی جو ایسٹ سائڈ ہے، جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے، ہمارا کشمیر بنتا ہے، یہاں پہ بڑی خونریز جنگ ہوگی. پیٹرن وہی ہوگا جس وقت یوکرین میں آپ روس کی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارج پارٹ آف یوکرینین ٹیریٹری واز آکوپائڈ بائی دی رشینز، اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک اور ریزسٹنس شروع ہوئی جو کہ 16 مہینے ہو چکے ہیں. لیکن ان کو تو بہت ہیلپ مل رہی ہے، لیکن ان کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے. تو کسی کی ہیلپ نہیں ملے گی. ہم اپنے اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں، ہم 25 کروڑ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس اگر صرف سویلینز کے پاس بھی پشتون ٹرائبل ایریاز بلوچستان میں بھی اور ہمارے بلوچستان سندھ کے ہر ہمارے اپنے شہروں میں ہم آرام سے 2-2.5 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں سویلینز کے پاس. وی کین ریز این انفینٹری وچ کین فائٹ. کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے مرانے کے رکھا ہوا ہے. جب جنگ پنجاب میں ہوگی، یاد رکھیے گا، جنگ پنجاب میں ہوگی اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اب اربن وارز ہیں، چاہے ہجرت ہو، جیسے 47 میں ہوا تھا. 47 میں 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے، آدھے راستے میں کاٹے گئے، آدھے پہنچے. اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں، اس ایک شدید خونریز جنگ میں جو ہندو مشرق ہمارے اوپر لے کر آنے والا ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اب صرف بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 100 سال بعد. نہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی، آئی پرسنلی بلیو ویری اسٹرانگلی دیٹ اب ہم مہینوں کی بات کر رہے ہیں، ہم سالوں کی بات. لیکن آپ نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کچھ مہینوں کی ہم بات. جی تھنگس ہوتا یہ کہ چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں اور اللہ ان کو ڈی اسکلیٹ کر دیتا ہے. یہ بالکل تیار تھے، بپن روات مر گیا، ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اس کا. اب وہ ہم نے نہیں کیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی. وہ سی ڈی ایس تھا ان کا، وہ ان کی تمام آپریشنز کی کمانڈ اس کے پاس تھی. ہی ڈائڈ، ہی واز کلڈ ان سی ڈی ایس کا مسئلہ پڑ گیا. وہ بڑا آدمی تیار کیا تھا انہوں نے اسی کام، سارے آئیڈیالوجی اسی کی تھی کہ تھیٹر کمانڈ بنائیں گے اور تھیٹر کمانڈ کے بعد انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس ہوگا اور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہوگی، اور یہ سب کچھ اس کی آئیڈیالوجی تھی اور وہ مارا گیا. اللہ نے موقع دے دیا آپ کو، سیلاب آ گئے، فلڈز آ گئے بیچ میں. انہوں نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایک تصادم ہوگا. وی سرنڈرڈ ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم. ہم نے کہا تم لے جاؤ کشمیر، ہم سڑک کا نام بدل دیں گے اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے. انڈینز ور ایکچولی سرپرائزڈ، وہ حیران تھے کہ پاکستان کا یہ رسپانس کیسے ہو سکتا ہے. وہ ڈپلائڈ تھے اس کام کے لیے کہ پاکستان اب کوئی نہ کوئی ملیٹریلی ریئیکٹ اور رسپونڈ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. وہ حیران ہو گئے. کشمیر پہ آپ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ؟ جی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آبویسلی سپریم کورٹ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں جا سکتی، وہ ججوں کو مار دیں گے. تو پھر کیا آپشنز رہتے ہیں پاکستان کے پاس؟ وی ول ہیو، اگر آپ ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو 100% سپورٹ اب کرنا پڑے گا. یو این ریزولوشنز آر ڈیڈ. لیکن یہی تو پرابلم ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ پیس کی طرف جانا چاہیے. آپ ایک تنقید آپ پہ یہ بھی ہوتے جو آپ کے ناقدین کرتے ہیں کہ زاہد حامد صاحب پاکستان کو جنگ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. دیکھیے میں جنگ کی طرف نہیں لے جا رہا، جنگ آپ کے اوپر آ رہی ہے، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. اوکے، دیر از اے ڈفرنس. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جنگ کی تیاری نہیں کریں گے، آپ اگر بھارت کو کشمیر کے اندر نہیں پھنسائیں گے تو وہ جنگ لے کر مظفر آباد اور راولپنڈی میں آ جائے گا. چلیے ایک تھوڑا سا وقفے کے لیے ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آ کر ہم اس گفتگو کو ذرا جاری رکھیں گے. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کشمیر تک، اگر بھارت چاہتا ہے کہ ہم کشمیر تک محدود کریں جنگ کو، یا ہماری خواہش یہی ہے، تو پھر ایک جو آل آؤٹ وار کس طرح ممکن ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا زید صاحب دیکھیے، آپ بھی 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے رہے ہیں. بھارت تو اس میں بھی اس کو بہت سی کامیابیاں ملی ہوئی ہیں. وہ کیوں چاہے گا کہ اپنی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو خطرے میں ڈالے، پاکستان کے ساتھ ایک اور ایسی وار شروع ہو جائے جو ایسکلیٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ نیوکلیئر ڈائمنشن بھی اس کی انووک ہو سکتی ہے. تو بھارت کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ تو دیکھیں نا 2030 تک 3rd لارجسٹ اکانومی بننے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک مجھے پیراڈاکسیکل سی سچویشن نظر آتی ہے اس میں. دیکھیے
عبد الباسط بھائی، ہندو بنیا 1 روپیہ بھی بغیر کسی وجہ کے خرچ نہیں کرتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، لہٰذا اب کوئی ایٹمی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہی بات آپ نے کہی کہ ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. اور مگر بات یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 2 سالوں میں $100 ارب کا کنونشنل اسلحہ خریدا ہے. $100 بلین آف کنونشنل ویپنز انہوں نے S-400 سسٹم. لیکن اس کی وجہ سے ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ نیچے آ گیا ہے نا. نیوکلیر تھریش ہولڈ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ کیا ہے، اور دا ڈاکٹرن جو وہ بلڈ کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے نیوکلیر ویپنز تک جا ہی نہ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی اس کنونشنل فورس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کمپیٹیبل فورس ہے ہی نہیں. جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے، ان کی کولڈ اسٹارٹ کو اب انہوں نے ڈیولپ کر کے پہلے انہوں نے انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس بنائے. انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کے بعد اب وہ تھیٹر کمانڈ پر آ گئے. تھیٹر کمانڈ کا مطلب ہے کہ ایک آرمی جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں شامل ہوں گی انڈر ون کمانڈ. اور یہ انہوں نے ساری کی ساری پاکستان کے سامنے لا کر لگائی ہیں. اور پچھلے 1.5 سال سے جتنی ملٹری ایکسرسائزز اور ٹریننگ یہ اپنی آرمی کو کروا رہے ہیں، اسپیشلی ریور انڈس کراس کرنے کی، انویژنز کی، پیرا ڈراپ کی، بیہائنڈ اینیمی لائنز ڈراپ کرنے کی، ایئر بورن ڈویژنز کی، ایمفیبیس لینڈنگز کی، اور دنیا کی ساری ایئر فورسز کے ساتھ یہ فلائی کیا ہے انہوں نے ٹیکنیک سیکھنے کے لیے، ریفائن کرنے کی، اسپیشلی ود دوز ایئر کرافٹ جو ہمارے پاس ہیں، یعنی F-16 جو ہمارے سامنے. انڈیا پاگل ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے. اس نے $100 ارب کا اسلحہ خریدا ہے، اور کم از کم 8-10 وہ تو چین کے خلاف خرید رہے ہیں نا. بٹ ڈپلائمنٹ تو راجستھان میں ہو رہی ہے. ڈپلائمنٹ آپ ڈپلائمنٹ تھوڑی بہت اس طرف بھی کر رہے ہیں. لداخ از اے بلف. ان کا ٹارگٹ گلگت بلتستان اور اسکردو ہے. چین کے لیے، چین کو کراس تک لداخ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ چین کے خلاف یہ کوئی انویژن کریں یا کوئی جنگ کریں وہاں پہ. پہلے تو اپنی زمین واپس نہیں لے اپنی زمین 1500 کلومیٹر واپس نہیں لے سکے تو چین سے جنگ کیا کریں گے؟ یہ وہ بلف ہے. دے وانٹ ٹو ٹیک اوور گلگت بلتستان. انہوں نے انڈس ریور کراسنگ جو بار بار یہ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ کس کے خلاف ہے؟ شایوک ریور کے ساتھ جو ایکسس بنا رہے ہیں یہ اسکردو میں آنے کے لیے، کس کے خلاف؟ دس ناٹ اگینسٹ چائنا. ہم پاکستانی بہت بڑے دھوکے میں اپنے آپ کو رکھیں گے. یوکرین کا میں دیکھتا ہوں کہ جب رشیا ڈپلائمنٹ کر رہا تھا 1500-1600 کلومیٹر کے ایکسس کے اوپر، تو یوکرین میں بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بلف کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نیٹو ہمارے پیچھے ہے، رشیا تو انویڈ ہی نہیں کرے گا، ہمیں بیکنگ ہے پوری دنیا کی. رشیا نے انویژن کر دی. ہم پاکستانی بھی اسی بلف میں ہیں. اور انڈینز نہ صرف ڈپلوائے ہو چکے ہیں بلکہ ان کی ڈاکٹرائن جس طرح وہ ریوالو کر رہے ہیں، رشیا سے سیکھ رہے ہیں. یوکرین وہ باقاعدہ انہوں نے پورے وار روم بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ یوکرین جنگ سے سیکھ کر اپنی آرمی کو ریئل ٹائم میں اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہی اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے رشین جو ہم نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا. مجھے ذاتی طور پر جیسے عرض کیا، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں آرمی کو بتائیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے، فوج کا کام ہے. بات یہ کہ یہ جنگ کیا یوکرین میں صرف فوج لڑ رہی ہے یا پوری قوم کو سنبھالنا پڑ رہا ہے؟ اب یہ جنگیں فوج کی نہیں ہوتی، اربن وارز شہروں میں لڑی جاتی. یوکرین کے شہر خالی ہو چکے ہیں اور کھنڈر بن چکے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس لڑنے والے فوجی ختم ہو گئے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آبادی ہے 25 کروڑ کی، ہمارے پاس سپاہی ختم نہیں. جو اگر غزوہ ہند اگر ہماری زندگیوں میں ہو جاتی ہے تو آپ جو بھارتی مسلمان ہیں ان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ بھارتی مسلمان انفارچونیٹلی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں بہت تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں. وہ قربان ہو جائیں گے، ان کو ذبح کر دیا جائے گا. لیکن وہ کچھ چھوٹے موٹے، ان کی بھی تقریباً 200 کروڑ 20 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. They have no future. They have no leadership. They have no weapons. They have no organization. ان کے پاس نہ قیادت ہے، نہ ان کے پاس تنظیم ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے. اور جس طرح پورے کم از کم 1 کروڑ کی تعداد میں انہوں نے RSS کے لوگوں میں ہتھیار اور ویپنز اور تلواریں تقسیم کی ہیں، اور جو منی پور میں عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مودی 3 مہینے تک ایک لفظ نہیں بولا منی پور پہ. پورا منی پور جل گیا، ایک لفظ نہیں بولا، کیونکہ وہاں پہ ہندو تو میٹی ہندو جو ہیں وہ کوکی عیسائیوں کو خالی کروا رہے ہیں. وہاں سے پورے ریجن کو انہوں نے خالی کرنا ہے، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. یہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی ہندوستان بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کی ساری قیادت بکی ہوئی ہے، چاہے دیوبند کی مدنی قیادت ہو، چاہے اویسی بردرز ہو، یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ سارے RSS کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے ذبح کروا دیا بھارت کے مسلمانوں کو. They have no future unfortunately unless and until کہ ہم ہندوتوا کو ساتھ ایک تصادم کر کے پاکستان اگر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو توڑ نہ دے، اگر ہم نہیں توڑتے ہیں اس کو، تو بھارت کے 20-25 کروڑ مسلمان ذبح ہو جائیں گے. اگلے 4-5 سال کے اندر ان کا جینا you will not find a Hindu Muslim in India.
ان بیچاروں کا اتنا برا حشر کریں گے یہ. اچھا یہ اب دیکھیے چلیے تھوڑا سا بھارت سے نکلتے ہیں. جسٹ ٹو ایڈ دس, جو اندلسیہ میں مسلمانوں کو 800 سال حکومت کرنے کے بعد جس طرح نکالا گیا کہ 400 سال تک وہاں اذان نہیں دی گئی, بالکل ایک مسلمان نہیں چھوڑا. آر ایس ایس اس ماڈل کو اسٹڈی کر کے آئی ہے. انہوں نے باقاعدہ اسکالرز بھیجے ہیں اپنے اسپین میں کہ وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائڈ کیسے کیا, کنورژن کیسے کی, ان کو نکالا کیسے, ایگزائل کیسے کیا. ناؤ دیٹ پلان از بینگ ڈپلائڈ ان انڈیا. لیکن وہ تو پرانی صدیوں کی باتیں تھیں, وہ اب کہاں ریلیونٹ رہ گئی. یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس از مور دین ریلیونٹ ان انڈیا ٹوڈے. ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں نا زندگی گزارنے کا کیا حال ہے. بھارت کے مسلمانوں کا آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آر ایس ایس بالکل پاگل ہو چکے ہیں. یہ اس وقت ان کو اتنی طاقت کبھی نہیں ملی تھی پچھلے 100 سال میں جتنی آج ان کے پاس ہے. آج نیوکلیر ویپنز ان کے پاس ہے, آرمی ان کے پاس ہے. یہ پورے ملک میں جو چاہیں کرتے پھریں. وہ بھی ساری نظریاتی ڈریون ہے, اور نظریاتی ڈریون ہے. دے آر ہارڈ کور آئیڈیولوجیکل پیپل. یہ کوئی عوام ہندو نہیں ہے. اچھا باتیں تھوڑا سا اس طرف, کیونکہ دیکھیے خلیجی ممالک کو اگر آپ دیکھ لیجئے, برکس میں بھی ایکسپینشن ہوئی ہے, اور 1 جنوری 2024 سے سعودی عربیہ, یو اے ای, ایون ایران, ایجپٹ, ایتھوپیا, ارجنٹینا, یہ 6 ممالک مزید شامل ہوں گے برکس میں. پاکستان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے فارملی اپلائی نہیں کیا, کیونکہ ہمیں انفارملی بتایا گیا تھا کہ ابھی آپ کا یہ انڈیا اپوز کرے گا, کیونکہ کنسنسس پہ یہ معاملہ ہوتا ہے. اب کویسچن اصل میں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک لحاظ سے سعودی عرب میں بہت ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. محمد بن سلمان جس طریقے سے سعودی عرب کو آگے لے کر جا رہے ہیں, اور ایران سعودی عرب میں بھی پیچ اپ ہوا ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز, تو ہم کہیں دکھائی نہیں دے رہے اس سارے معاملے میں. ہم او آئی سی کو بھی صحیح معنوں میں, کشمیر کو آپ دیکھ لیجئے, اس طرح نہیں رزلٹس حاصل کر پائے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے ایک ہم کہیں نظر نہیں آ رہے ڈپلومیٹیکلی. جی انفارچونیٹلی یہ جو پچھلے 3 بلکہ 3.5 ڈیموکریٹک دور جو گزرے ہیں, اس میں تو لٹرلی ہم نے اپنی تمام فورن سپیس جو تھی ہماری, وہ ہم نے دشمنوں کے حوالے کر دیے. پہلے زرداری کا دور گزرا, پھر نواز شریف کا دور گزرا. آپ کو یاد ہے نواز شریف نے کوئی فورن منسٹر ہی اپوائنٹ نہیں کیا تھا, وہ شاید اپنے پاس ایڈوائزر رکھے ہوئے تھے اپنے پاس. پھر اس کے بعد عمران کا دور آیا, اور عمران کے دور میں شاہ محمود قریشی, ایبسولوٹ ان کے دور میں کشمیر فروخت ہو گیا ہمارا, اور یہ دیکھتے رہ گئے کہ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آرمی کرتی رہی ہمارے پہ, ہمارا تو شامل تھے نا. اب جنرل باجوہ کریں یا آپ کہیں کہ آرمی کرے یا آپ کریں, آپ ذمہ داری سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے. پرائم منسٹر تو آپ ہی تھے, پرائم منسٹر آپ تھے, وزیر خارجہ آپ تھے. اگر نہیں پسند تھا تو اس وقت روک لیتے, کہتے, بیان دیتے کہ میں تو کرنا چاہتا ہوں, مجھے فوج نہیں کرنے دے رہی. اتنی ضرورت تو ہوتی پھر آپ میں. اور پھر اس کے بعد بلاول آ گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. مطلب یو ایکسپیکٹ جے شنکر کے مقابلے پہ آپ بلاول کو کھڑا کر رہے ہیں, وہ جو آپ ڈوول کے مقابلے کے اوپر معید یوسف کو کھڑا کر رہے ہیں. مطلب آپ نے تو لٹرلی دشمن کی گنز کے سامنے خالی ہتھیار ڈال دیے بالکل. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے فورن انٹرسٹ کو کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے جائے گا ریجن میں. پھر آپ کی حکومت ہی اسٹیبل نہیں تھی. آپ کو یہی ڈیفائن نہیں ہو رہا تھا کہ آپ چائنیز کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کریں گے یا امریکن کیمپ میں رہنا چاہتے ہیں. اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ. چونکہ آپ کو یہ امید کیوں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے افراد کی وجہ سے چلتے ہیں. آرمی ایز انسٹیٹیوشن تو ہے پاکستان کا دفاع کرنے والی, لیکن اس کی پالیسیز اس کے چیف کی مرضی پہ چلتی ہیں. پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ, پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, اس کے جو لیڈرشپ کی مرضی ہے, نواز شریف کے جو چوائس اور لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, یا عمران کی ہیں, زرداری کی ہیں, بہرحال اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے اس کی پالیسیز پہ, اپنے افراد کی اپوائنٹمنٹ پہ. وہ اتنے بے بس نہیں ہوتے جتنا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. پرائم منسٹر کے پاس بہت پاورز ہوتی ہیں, سارے ایڈوائزرز اور اپوائنٹمنٹس وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. اب جو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ آئی ہے یہ ڈفرینٹ ہے. یہ جنرل باجوہ نہیں ہے, ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہے. یہ جنرل باجوہ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پورے میڈیا پہ کبھی بھی میں نے جنرل باجوہ کی تعریف نہیں کی. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہی از این آنریبل مین, ہی از اے بریو مین, ہی از دا مین پاکستان نیڈس. میں نے راہیل کے بارے میں کہا تھا یہ کہ ہی از اے بریو مین, پاکستان نیڈس راہیل. باجوہ کے بارے میں نے کبھی نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں کہ جو چیف آتا ہے آپ تعریف کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے, مجھے کبھی زندگی میں یو ٹرن نہیں لینا پڑا. جنرل عاصم کے بارے میں بڑا صاف اور کھل کے کہتا ہوں کہ ہی از اے بریو مین. یہ مسلمان آدمی ہے, پاکستانی ہے, پیٹریوٹ ہے. اور آرمی کا مزاج بدل گیا ہے اس کے آنے سے. یہی ہوتا ہے, آرمی وہی رہتی ہے, لیکن اس کا جنرل ضیاء کے دور میں آرمی کا مزاج اور تھا, مشرف کے دور میں مزاج اور تھا. اپنے لیڈرشپ کا, اپنے امام کا, اپنے ٹیم لیڈر کا بہت فرق پڑتا ہے اس کے اوپر. جنرل عاصم از اے ڈائی ہارڈ پیٹریوٹ, اور یہ بات امریکنز کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے
یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ٹھیک ہے، یہ لے کر آئے اس سے بعد میں بات ہے. پہلے میرا جو سوال تھا نا جو خلیجی ممالک کے میں اسی بات کر رہا ہوں. خلیجی ممالک کا جہاں تک وہ دیکھیے وہ کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں. آپ کو لوگ سن کر یہ تاثر بھی لیتے ہیں کہ آپ ابھی تک جو ہے جو ایک معاشرے کو چیزیں آگے لے کر جاتی ہیں آپ شاید ان سے ایگری نہیں کرتے. لائک مطلب ایک اکانومی کو آگے لے کر چلیں، سوشل اکنامک ریفارمز ہونا چاہیے، پولیٹیکل ریفارمز. جو کوئی مجھے جانتا ہے یہ بات تو بہت اچھی طرح مجھے جانتا ہے کہ اکنامک ٹیررزم پہ میں تو اتنے عرصے سے بات کرتا رہا ہوں کہ اکنامک امپیریلزم جو مغرب ہمارے ملکوں میں لا کر کرتی ہے، ایکسپلائٹیشن کرتی ہے، اور پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آئی ایم ایف کی بھی آئی ایم ایف کے میں شدید خلاف ہوں اسی وجہ سے کیونکہ آئی ایم ایف کا ٹریک ریکارڈ پوری دنیا میں یہ ہے کہ ملکوں کو خوشحال کرنے کے لیے نہیں آتی، تباہ کرنے کے لیے آتی ہے. دیر اکنامک ہٹمن. جنرل عاصم نے آنے کے بعد جو 2 بڑے انیشیٹو لیے ہیں، ایک ایگریکلچر انیشیٹو جو ان کا ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کو شامل کیا ہے، SIFC جو ہے، اور چائنا اور سعودی عرب کو لے کر آئے ہیں بیچ میں. دیکھیے یہ ملٹری ڈپلومیسی ہے، یہ ہماری پولیٹیکل ڈپلومیسی نہیں ہے. ہمارے خلیجی ممالک یا دوسرے خطے کے ممالک ہماری پولیٹیکل قیادت سے جتنا مرضی اختلاف کریں وہ ہماری آرم فورسز کو رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے. اور مسلح افواج ہماری وہ ڈپلومیسی کر جاتی ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ یا فورن آفس نہیں کر پاتی. یہ ایک لحاظ سے ایک نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو یہ آپ کی ریاستی کمزوری ہے کہ آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن نہیں ہونے دیا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ہمارے سارے کے سارے پولیٹیکل لیڈرز جو اس دور میں ہیں ان سب پر کرپشن چارجز ہیں. یہ سب کے سب ڈیکیڈنٹ کرپٹ ایک پولیٹیکل فیوڈل سوسائٹی سے آتے ہیں. ان میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. آپ قائد اعظم یا لیاقت علی خان کے اسٹیچر کا کوئی پولیٹیکل لیڈر لا سکتے ہیں یہاں آج کے دور میں ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آرمی کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آرمی یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ادارے قائد اعظم کے خلاف کھڑے ہو سکتے. قائد اعظم کا اسٹیچر تھا، ان کی رسپیکٹ اور عزت تھی. آپ جب تک کم از کم اردوغان یا پوٹن جیسا سویلین لیڈر نہ لے کر آئیں سامنے، پوری قوم جس کے پیچھے کھڑی ہو. آپ جب زرداری اور بلاول اور عمران اور نواز شریف کو لے کر آتے ہیں ان کے حوالے قوم نہیں کی جا سکتی. پاکستان کا مزاج مختلف ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی جو بابا اقبال نے کہا تھا وہ پاکستانیوں پہ سب سے زیادہ ویلڈ ہے کہ ہمیں آپ دوسرے ممالک سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وی ہیو اے راک سالڈ آرم فورسز. پاکستان اگر آج قائم ہے تو آرم فورسز کی وجہ سے. دشمن اگر تباہ کرنا چاہتا ہے یہ جو ترکیب آپ نے بتائی ہے تو ہمارے پھر بھارت کے مسلمان کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جی وہ میں نے کہا نا کہ ہجرت اگر آپ نہیں کریں گے اور مشرکوں کے سائے میں 75 سال رہیں گے تو آپ مشرکوں جیسے ہی بن جائیں گے. ان میں سیلف رسپیکٹ، عزت، غیرت، شرم، حیا ہندوستان بھارت کے مسلمانوں میں بیچارے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. پوری مسلم دنیا کے مسلمانوں کو آپ دیکھیے، انڈیا کے مسلمان سب سے زیادہ پسے ہوئے اور سب سے زیادہ. تو OIC آپ کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ رہ گئی ہے؟ نہیں جی نہیں رہے گی. ریلیونٹ اس وقت ہوگی جب آپ اس کو ریلیونٹ بنائیں گے. اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. دیر از نو مسلم لیڈر جو OIC کو اس وقت ریوائیو کر کے اس کو. جنرل ضیاء کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ہم بڑے ریلیونٹ تھے. پاکستان اس وقت لیڈ کرتا تھا مسلم دنیا کو. یونائٹڈ نیشنز میں جنرل ضیاء گئے تھے تقریر کرنے کے لیے. وہ تو افغانستان میں کرائسس بڑا پیک پہ تھا نا، اس زمانے میں کانفلکٹ چل رہا تھا. وہ ناٹ جسٹ افغانستان، مطلب پاکستان ہیڈ بیکم این ایٹمی طاقت ہم بن رہے تھے. ہم نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا اسٹیچر تھا ہمارا. ہم چائنا کے ساتھ انگیج کر رہے تھے اوور مسلمانوں کے لیے. فارن پالیسی میں ویور صاحبزادہ یعقوب واز دا فارن منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. ہینری کیسنجر نے ان کو کہا تھا کہ بیکاز آف دا لینگویجز یو اسپیک یو ہیو این انڈیو ایڈوانٹیج اوور اس. 7 لینگویجز. آپ نے اس کلاس کا فارن منسٹر لگایا ہوا تھا. تو پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ تھی کہ ہینری کیسنجر جیسا آدمی آ کے ایکنالج کرتا تھا صاحبزادہ یعقوب کے سامنے کہ یار تم ہمیں شکست دے جاتے ہو، تم کو ایڈوانٹیج ہے کہ تم 7 زبانیں بولتے ہو. سو اب جب اس قسم کی آپ لیڈرشپ اوپر لے کر آئیں گے تو یقیناً پاکستان پر ریپرزینٹ ہوگا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آرمی کر رہی ہے. چائنا کے ساتھ جتنے انیشیٹوز ہیں، مائننگ انیشیٹو ابھی ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر منرلز کو نکالنے کا، آرمی کا انیشیٹو ہے. ایگریکلچر انیشیٹو آرمی کا انیشیٹو ہے. یہ مجھے اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو کیئر ٹیکر حکومت تو 6-7 دن ہوئے یہاں ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں اس سیٹ اپ کو چلانا پڑے گا. اس پہ آتا ہوں ایک وقفہ پلیز. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آ کر ذرا یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے سیاسی، اس پہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں اور مہینوں میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا زید صاحب، کل امریکی سفیر کی ملاقات ہمارے الیکشن کمشنر سے ہوئی. آج برٹش ہائی کمشنر امریکن امبیسڈر غلط کہہ گیا، امریکن امبیسڈر کی ملاقات ہوئی پاکستان کے الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ. آج برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے.
تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نگران سیٹ اپ کچھ واقعی کوئی 90 دنوں کے لیے ہے، یا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب کچھ 3-4 سال پہ ان کا عرصہ محیط ہوگا ان کی حکومت کا؟ دیکھیے صاحب، پہلے تو آپ کے سوال پہلے حصے کا جواب کہ امریکنز اور برٹش اتنے ڈسٹرب کیوں ہیں، وائی آر دے انسسٹنگ کہ ملک میں الیکشن ہو اور دوبارہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور عمران کے مکس ایک ایملگمیٹ حکومت بنا کر دوبارہ سے پولیٹیشنز کے پاس آ جائے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کیوں ڈسٹرب ہے وہ اتنے؟ ریزن بھی اصل بات یہی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، بے شک اس کو بیک گراؤنڈ میں اس کو اسٹرینتھ اور سپورٹ پوری آرمی کی ہے، یہ ایک اچھی گورنمنٹ آ گئی ہے. ایک آدھ لوگ کنٹروورشل ہیں، بہرحال جنرلی دا پرائم منسٹر اینڈ کور ٹیم جو ہے، جو امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوسٹس ہیں، فورن منسٹر جلیل عباس جیلانی از اے ویری ویری آنریبل ریسپیکٹیبل مین، جو دونوں آپ کے پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، دونوں ہی بہت ڈائی ہارڈ پیٹریوٹس ہیں اور جنرلی اچھی ٹیم ہے، اور اس کو آرمی گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. اور انہوں نے جو لائن لی ہے، جو کچھ انہوں نے جو اسٹریٹجیز بلڈ کرنا شروع کی ہیں، ایگریکلچر انیشیٹو لیا ہے، اس کو منرل انیشیٹو لیا ہے، اس کے بعد کچھی کینال کو بلڈ کر رہے ہیں بلوچستان میں ایگریکلچر کو لانے کے لیے، چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہو رہے ہیں، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ بلڈ ہو رہی ہے، آرمی چیف نے ایران وزٹ کیا ہے، افغانستان کو انگیج کر رہے ہیں. یہ سارے وہ کام ہو رہے ہیں جس سے امریکنز بری طرح ڈسٹربڈ ہیں. امریکنز یہ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایسٹرن بلاک میں چلا جائے اور امریکہ کا کنٹرول پاکستان پر ختم ہو جائے. وہ پولیٹیشنز کو زیادہ اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ الیکشن کمشنر سے کیا؟ الیکشن کمشنر کے پاس وہ انسسٹ کرنے آئے تھے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، مطلب آپ انسائیڈ انفارمیشن. جی وہ الیکشن کی تاریخ مانگنے آئے تھے اور انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ جلدی الیکشن کروائیں اور الیکشن کروا کر جو پاور ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے حوالے کر دیں. دوسرے لفظوں میں عمران، زرداری اور نواز کا کمبینیشن. انہوں نے ڈس ایگری یہ کیا ہوا تھا کہ اگلی حکومت جو پچھلا پلان چل رہا تھا ان کا جن باجوہ کے دور سے، وہ یہ تھا کہ عمران کو ہٹا دیا جائے گا اور نیکسٹ گورنمنٹ زرداری کی ہوگی جس کے اندر بلاول ول بی میڈ ایز اے پرائم منسٹر اور حسین حقانی پھر اس کو وہی پرانا سیٹ اپ جو 2009, 10, 11 میں ان کا تھا، وہ اس سیٹ اپ کو واپس لانا چاہ رہے تھے. وہ سارا پلان ڈسمینٹل ہو گیا کہ جب یہ جنرل عاصم آرمی چیف اپوائنٹ ہو گئے اور انہوں نے آنے کے بعد یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنائی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی سے نہیں بنائی، پیٹریوٹس کو لے کر آ گئے، اچھے لوگ لے آئے اور سمت پاکستان کی وہ متعین کر دی ہے جو امریکنز کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اب یہ ہے گیم پلان سارا. لہٰذا آپ وہ پروپیگنڈا سارا دیکھتے ہیں پاکستان جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف. یہ واحد آرمی چیف ہے جس نے اپوائنٹمنٹ کے بعد ابھی تک امریکہ کا دورہ نہیں کیا ہے. یو تھنک دیٹ از ناٹ ڈسٹربنگ دی امیرکنز؟ اٹ از میکنگ دم پینک ایکچولی کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہر آرمی چیف ہمیں وزٹ کرتا تھا، یہ وزٹ نہیں کر رہا اور یہ چائنا چلا گیا، اس نے باقی سارے. بالکل کلیئر بات ہے جو نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر حکومت کو ہٹایا جائے. اس کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے فیور میں ہے، لہٰذا امریکنز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آئی پرسنلی اسٹرانگلی ایگری کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہمیں طویل عرصہ چلانا چاہیے. ہم کو ایک اسٹیبلٹی پیریڈ چاہیے اور ہمیں اکاؤنٹیبلٹی پیریڈ چاہیے. آئی تھنک بہت زیادہ ہم نے برداشت کر لیا کرپشن کو اس ملک میں، لیکن پھر وہی آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو مزید ٹالرنس میرا پیدا نہیں ہوں خیال گے. کہ آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کرپٹ چور، ڈاکوؤں، حرام خوروں، ملک کو لوٹنے والے غداروں کو دوبارہ الیکٹ کروا کے آپ پارلیمنٹ تو عوام ان کو الیکٹ نہ کرے. یہ تو عوام کا حق ہے نا کہ وہ کس کو الیکٹ ملک میں کرتے ہیں. ساری عدالتیں بند کر دیں، چوروں اور ڈاکوؤں کو سب سے کہیں کہ یہ الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ، عوام فیصلہ کرے گی کہ تم نے قتل کیا ہے کہ نہیں، عوام فیصلہ کرے گی کہ تم نے ملک لوٹا ہے کہ نہیں. عوام تو کوئی عدالت نہیں ہے. قتل کرنا تو اور بات ہے نا، لیکن انتخابات میں امیدوار کے طور پہ کھڑے ہونا اور اس کو الیکٹ کرنا تو عوام کا. جب آپ نے 62 اور 63 کو وائلیٹ ہی کرنا ہے تو باقی کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ ہی کر دیں پھر. ہاں یہ بات آپ کی میں اس حد تک جب 62 اور 63 کو وائلیٹ ہی کرنا ہے تو پھر پورے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر دینا. پھر فائدہ کیا ہے؟ رکھا کیوں ہے 62 اور 63 کو آئین کے بیچ میں پھر آپ نے، جن میں سے کوئی شخص آپ کو پتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر 62 اور 63 کو پورا نہیں کرتا ہے. کیوں یہ بائی پاس کر کے ہر دفعہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے بعد، ٹریزن کمٹ کرنے کے بعد پاور میں کیسے آ جاتے؟ مجھے اس کا جواب دینا. آپ جب تک اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں کریں گے، جب تک آپ 62 اور 63 اپلائی نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو جو چوری، یہ سب ایک ایک دور کر چکے ہیں اپنا، سب نے اپنا دور 5 آج بھی سپریم کورٹ نے یا شاید ہائی کورٹ نے نیب کو آڑے ہاتھوں لیا کہ بھئی آپ لوگ کیسے کیسز بناتے ہیں. ہمارے ججز پولیٹیسائزڈ ہیں، نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے ہیں. انفارچونیٹ بات ہے یہ کہ یہ ہم جو بدنصیبی اس وقت ہماری عدلیہ کے اندر مچی ہوئی ہے، پاکستان کی
میں کہوں گا کہ ہماری تباہی کے ذمہ دار لوگ فوج کو الزام دیتے ہیں، لیکن ہمارا نظام عدل ہے جس میں عدل ہے ہی نہیں. پاکستان پہلی بغاوت جو کہ سوات میں ہوئی تھی، آپ تو کو پھر یاد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا کر لے گا؟ دیکھیے اگر اتنے مسائل ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہلی بات یہ کہ جو وہی کرے گا جو یہ ابھی کر رہا ہے. وہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے پاکستان کے بڑے بڑے، جیسے میں نے کہا ایگریکلچر فوڈ سیکیورٹی تھی، پاکستان کے لیکن یہ تو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا تھا. یہ سارا پی ڈی ایم کی حکومت تو نہیں کر رہی تھی نا، آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے فوج کروا رہی تھی. پی ڈی ایم تو فرنٹ پہ تھی خالی، وہ تو ٹائم پورا کرنے کے لیے آئی تھی. وہ ٹائم اس نے کانسٹیٹیوشنل ٹائم پورا کیا، چلی گئی. لیکن اس نے تو نہیں کیا یہ سارا کام. تو یہ پیچھے سے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ان کو گائیڈ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ملک کے مفاد میں کام کریں. یہ وہ تو پی ڈی ایم تو مقدمے معاف کروانے آئی تھی، اپنے کیسز ختم کروانے. انہوں نے اس کے علاوہ کیا کام کیا؟ یہ سارا کام اگر کوئی خیر کا کام اس ملک میں ہو رہا ہے تو آرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، کوئی گالیاں دے یا نہ دے. فوج ان کو اس وقت اچھی لگتی تھی کہ جب ان کی حکومت تھی، جب فوج ان کی حکومت ہٹ گئی تو فوج بری لگنے لگی ان کو. ورنہ یہ بھی تو ایک انڈائٹمنٹ تو ہو سکتی ہے نا کہ ایک جمہوری ریاست میں فوج کیوں انٹرفیئر؟ عبدالباسط بھائی، پاکستان میں کوئی جمہوری ریاست نہیں ہے، ہمارے یہاں مافیاز ہے. وی ڈونٹ ہیو اے ڈیموکریسی ان پاکستان. وی نیور ہیڈ اے ڈیموکریسی، وی ہیو اے مافیا کریسی. یہ بالکل ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم ایک پارلیمانی جمہوری حکومت میں رہتے ہیں جہاں ہر کوئی ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کر رہا ہے. وی آر رن بائی پولیٹیکل مافیاز. دنیا کے سب سے کرپٹ فیملیز ہیں یہ. دیز آر فیملی ڈریون مافیاز. اور ان میں سے کوئی ایک بھی 62 اور 63 کو پورا نہیں کرتا ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ ایک تو آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ دیکھیے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، میں اینالسٹ ہوں، میں سائنس دیکھتا ہوں. سائنس کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ سائنس مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ الیکشنز کو میں کم از کم 2 سال تو نہیں دیکھتا ہوں. ریئلی؟ اور ہم کو دوبارہ ایک نیا آئین لکھنا پڑے گا. یا تو ریاست اللہ نہ کرے اگر کولیپس ہو جاتی ہے جس طرح یوکرین جیسا حال ہوا ہے، تو اس وقت کس کے پاس وقت ہے کہ آئین لکھے اور آئین کی بات کریں؟ نیا آئین کیوں چاہیے؟ آپ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی آپ کے تحفظات ہیں؟ اس آئین کو بات یہ ہے کہ آئین چند وکیلوں کا لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے نہیں لکھا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک آزاد اور خود مختار قوم کو جو آئین دیا ہے وہ قرآن و سنت ہے. اسرائیل کے پاس آئین نہیں ہے، انگلینڈ کے پاس آئین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دے ایکچولی آر فری نیشنز. وہ اپنی مرضی کرتی ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتی ہیں. اور وہ اس کو ٹریڈیشن کا نام دیتے ہیں کہ جی ہم ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں، اپنے حالات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھ کر. تو ہم کیوں غلاموں کی طرح اس اینگلو سیکسن پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور 4 وکیلوں کے لکھے ہوئے قانون پر، کانسٹیٹیوشن پر، جس کو سارے پولیٹیشنز نے اتنا وائلیٹ کر دیا ہے کہ پاکستانی فیڈریشن کو کنفیڈریشن بنا دیا. اپنی مرضی سے یہ جب چاہتے ہیں آئین وائلیٹ کرتے. ان کو کس نے حق دیا ہے اس بات کا کہ پاکستان کو کنفیڈریشن بنا دے؟ نظراتی ریاست تو کنفیڈریشن نہیں ہو سکتی. نظراتی ریاست اور نظریہ رہ کہاں گیا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا نواز شریف یا زرداری یا عمران نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے تھے؟ کیا ان کو معلوم بھی تھا کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن میں کیا لکھا تھا؟ یا قائد اعظم نے یا علامہ اقبال نے کس لیے پاکستان بنایا تھا؟ 11 اگست جو 1947 کی تقریر ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مس یور ابیوز، بلکہ میں کہوں گا ریپ کیا جاتا ہے اس تقریر کو. اس طرح ابیوز کرتے ہیں یہ قائد اعظم پہ ایلیگیشن لگانے کے لیے کہ ہی وانٹڈ اے سیکولر ریاست. استغفر اللہ. 100 تقریریں قائد اعظم کی، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی آبجیکٹیو ریزولوشن آف آل دا تھنگس. لیکن وہ کہتے ہیں وہ قائد کی رحلت کے بعد ہوئی. یعنی کہا ہے کہ جو کہتے ہیں انٹلیکچولی 1949 میں پاس ہوئی نا. کس بیس پہ پاس ہوئی؟ کس ورک پہ، کس فاؤنڈیشن پہ پاس ہوئی؟ اور وہ سارے فاؤنڈنگ فادرز وہ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. وہ پولیٹیشنز نہیں تھے، وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں سے نہیں نکلے ہوئے تھے، وہ فاؤنڈنگ فادرز تھے. فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ کرے یا نہ کرے، قائد اعظم کی انسٹرکشنز اور گائیڈنس پہ کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا کہ جو ہم پاس کر رہے ہیں یہ قائد اعظم کی انسٹرکشنز کے خلاف ہے. کیا اس نے کیا؟ کسی ایک نے، کسی ایک کا آبجیکشن؟ نو. بات یہی ہے صاحب کہ ہمیں ایک نئے آئین کی ضرورت ہے یا کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے. لیکن قرآن کو سنت کے حوالے سے بھی بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں نا، انٹرپریٹیشن. یہ اختلاف تو نہیں ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کیسے بنے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ اس بات میں ہوگا کہ ہاتھ کیسے باندھا جائے، کیسے نہ باندھا جائے. اس بات میں کسی مسلک کو اختلاف نہیں ہے کہ ملک میں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، مفت ہونا چاہیے، فوری ہونا چاہیے، دروازے پہ ہونا چاہیے اور بغیر کسی لحاظ کے ہونا چاہیے. اس پر کس مسلک کو اختلاف؟ سو یہ بات نہیں ہے.
پاکستان کو بزرگوں نے کہا ہے, جو الفاظ بزرگ استعمال کرتے ہیں وہ ڈنڈے والی سرکار کا کرتے ہیں. وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, جس کے اندر آپ مزید پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. سختی کرنی پڑے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو میری ایڈوائس یہی ہوگی, سختی کریں, آپ ملک میں عدل نافذ کریں. ان کا مینڈیٹ نہیں ہے نا, ان کو مینڈیٹ لینا پڑے گا اپنے ہاتھ میں. مینڈیٹ, پاور بذات خود ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. پاور از پاور. وین یو ہیو دا پاور یو کین ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. وہ آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا. دیٹ از دا ریئل مینڈیٹ. یہ تو خود انٹرنیشنل لا بھی ہے کہ سکسیسفل کو بیکمز لیگل اف اٹ بیکمز سکسیسفل. یہ انٹرنیشنل لا ہے. اگر آپ ایک دفعہ اقتدار کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور طاقت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ لیگل ہو جاتے ہیں. آپ مانے یا نہ مانے, افغان طالبان تو آپ کتنا, چونکہ ہمارے آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شاندار, فیسنیٹنگ, اتنا کہ آئی ایم ایکچولی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. ماشاءاللہ. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے مجھے صفائی کرنی پڑے گی. ہمیں پاکستانی قوم کو قربانیاں دینی پڑیں گی, مضبوط حکمرانوں کو صفائی کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو اپنی کاسٹ بڑھا لیں گے, نقصان زیادہ ہوگا. وی ہیو اے بریلینٹ فیوچر. یہ پاکستان کہیں بھی نہیں جا رہا. We are going to stay here, we are going to expand, we are going to become bigger and larger and stronger. But Pakistani nation will have to pay the price. وہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں, جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں, اب اس نسل کو دینی پڑیں گی. اب اس کو کوئی اسکیپ نہیں ہے. Thank you very much, and I also strongly believe in that کہ پاکستان انشاءاللہ has a very very bright future. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے دیکھی, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.